اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علیہ والصلاة علی آلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلسل ان آداب کا تعارف کرا رہا ہوں، ان آداب کو گزار کر رہا ہوں اور مومنین کو، مسلمان بھائیوں کو بتا رہا ہوں تاکہ ہم ایک آسان طریقے کے ساتھ معصومین علیہ السلام کی زیر مقدس پر، ان کی قبر مقدس پر ہم حاضر ہو سکیں۔ جو طریقہ روایات معصومین سے ملتا ہے اور اقوال علماء بزرگان سے ملتا ہے، تو اس کو ہم اگر مد نظر رکھ کر زیارت محمد وآل محمد کریں گے تو یقیناً ثواب کی ایک معراج تک ہم پہنچ سکیں گے، تو بہت ہی زیادہ اجر اور بہت ہی زیادہ ثواب ہمیں حاصل ہو سکے گا۔ ورنہ رسمی زیارت تو ہر انسان کر ہی رہا ہے، جیسے وہ تو غیر مسلم ہی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی اور ائمہ علیہ السلام کی عصمت جانتے ہیں وہ بھی کر رہا ہے، اور جو نہیں جانتے وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو انہی میں سے آج چند ایک ادبیات کا ذکر کرتا ہوں، چند ایک پہلی ویڈیو میں نے بتا دی تھی، تو آج باقی کا میں چاہتا ہوں کہ ذکر کروں۔ تو انہی میں سے آج جس جو میری ہاتھ میں کتاب ہے اس کا نام مفاتیح الجنان، تو یہ ہر شیعہ میں گھر میں ہونی چاہیے، اور یقیناً شیعہ کے گھر میں ہوتی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو یقیناً آپ لیں اور اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود بھی عمل کریں۔ تو اس کتاب میں علامہ شیخ عباس قمی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ جب بھی حرم مقدس میں جائیں تو آپ زری کی چوکھٹ پر آپ بوسہ دیں۔ ایک ادبیات میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ زری مقدس کی چوکھٹ پر جا کر بوسہ دیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ آپ جب بھی حرم میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، اور جب باہر نکلنے لگیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ زیارت جب بھی آپ پڑھ رہے ہوں تو زیارت یعنی قبر مبارک کی طرف، زری مبارک کی طرف منہ کریں اور قبلہ کی طرف پشت کریں، تو یہ بہت زیادہ ثواب کا سبب بنے گا۔ اس کام کرنے سے قبلہ کی توہین نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کمزور ہوں، لاغر ہوں یا بیمار ہوں، پریشان ہوں، یا کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ زیادہ دیر کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، تو آپ زیارت کو بیٹھ کر پڑھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں جب بھی روزہ مبارک نظر آئے تو آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ کہیں، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ کہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ خوب، اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ جو زیارات معرفی ہیں معصومین علیہ السلام سے وہ پڑھیں۔ معصومین علیہ السلام سے باقاعدہ زیارات معرفی ہیں، اسی مفاتیح الجنان میں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری کتب میں وہ پڑھیں۔ خود ساختہ لوگوں کی بھی زیارات بنائی ہوئی آپ ہرگز نہ پڑھیں۔ وہ اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرمایا مولا میں نے ایک دعا مرتب کی ہے وہ لے آیا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ تو اپنی دعا اپنے پاس رکھ، مجھے اس سے معاف فرما۔ تو مولا نے وہ دعا قبول نہیں کی، بلکہ مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو درپیش مسئلہ ہو تو آپ رسول خدا کا واسطہ دے کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ دعا قبول ہوگی۔ یعنی وہ لکھتے ہیں کہ دعا جب بھی آپ
زیارت پڑھیں، جتنی بھی زیارتیں ہیں تو وہ آپ جو معصومین سے مرفی ہیں وہ پڑھیں، خود ساختہ خود بنا کر یا بنی بنائی لوگوں کی بنی بنائی غیر معصوم کی بنی بنائی نہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ جب زیارت کر لیں تو آپ 2 رکعتی نماز زیارت پڑھیں، تو یہ بہت زیادہ ثواب کا سبب ہوتا ہے، اور وہ آپ حرم کے قریب کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، اور حرم سے دور بھی مثلا مسجد ہے قریب تو اس میں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ جب بھی حرم میں جائیں تو اگر حرم میں جماعت ہو رہی ہے، نماز واجبہ میں سے کوئی نماز ادا ہو رہی ہے تو آپ پہلے نماز ادا کریں، بعد میں زیارت پڑھیں۔ تو نماز ادا کرنا زیارت پڑھنے سے زیادہ اہم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ زیارت کو ترک کرنا بھی مستحب قرار دیا گیا ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ آپ نازیبا اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے گناہ بہت زیادہ وارد ہوتے ہیں اور اعمال حبط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں جب بھی آپ زیارت پڑھیں تو آپ بلند آواز سے زیارت نہ پڑھیں بلکہ دھیمی دھیمی آواز سے زیارت پڑھیں۔ ان چیزوں پر ہمیں ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ آپ جب آپ واپس جا رہے ہیں وطن تو آخری دفعہ مولا کے زیارت کے قریب آئیں، وہاں سے اجازت لیں، پھر جا آپ وطن پہ واپسی جائیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ آپ ایسا کام کریں کہ جب بھی آپ وطن واپس پہنچ جائیں تو اپنے آپ کو تبدیل کریں، پہلے والی روٹین کے مطابق زندگی نہ گزاریں بلکہ تبدیل کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی اس میں کچھ تبدیلی واقعہ ہوئی ہے، اور خود بھی ایک آپ اپنے آپ میں تبدیلی حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیارت سے پہلے اور زیارت کے بعد میں فرق محسوس ہو۔ تو ان چیزوں پر ہمیں حتماً عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ آپ زیادہ تعداد ہو اگر زری کے قریب، اکثریت آج کل یہی ہوتا ہے، زیادہ تعداد ہوتا ہے، تو آپ یہ نہ ہو کہ جا کر زری کو چمٹ جائیں اور چھوڑیں نہ، بلکہ جلدی جلدی چھوڑیں تاکہ دوسرے لوگ بھی آ جائیں، وہ بھی اس زیارت سے مستفید ہو سکیں۔ تو لہٰذا یہ چند ایک آداب ہیں، تو ان پر ہمیں حتماً کوشش کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ زائرین کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور زہر کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، تو اگر ہم ادبیات کا خیال رکھیں گے جیسا معصومین علیہ السلام نے حکم دیا اس طرح عبادت کریں گے تو ہمیں یقیناً بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جس آپ ہستی کی بھی زیارت کرنے جائیں کم سے کم ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، تو پہلے معرفت حاصل کریں تو اس کے بعد اس کی زیارت کریں، اور ان ادبیات کا آپ خیال رکھیں گے تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ روایات میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ روایات اتنی ہیں کہ جو سب روایات پڑھنے کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا، لامحدود ثواب ہے۔ تو لہٰذا آپ حتماً ان چیزوں پر عمل کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی آپ ان کو بھی نصیحت کریں، ان کو تنبیہ کریں، اور میں سالار صاحبان سے عرض کروں گا کہ آپ بھی مومنین کو ان چیزوں سے آگاہ کریں، خود بھی عمل کریں اور مومنین کو بتائیں، مستورات کو بتائیں تاکہ وہ بھی عمل کر سکیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔